بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے منصوبہ سازوں نے افغانستان میں ایک موافق اور مہربان حکومت کے قیام کی امید پر تمام جنگوں میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اس کردار کے لیے ایک دلیل یہ تھی کہ جب بھی بھارت کی سرحد پاکستان کے لیے نامہرباں ہو کر شعلے اگلنے لگے گی تو افغانستان کی سرحد سے مہرباں ہوائیں چلنا شروع ہوں گی۔ یوں پاکستان یکسوئی کے ساتھ مشرقی سرحد کے چیلنج کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ کچھ خوش فہم عناصر تو 80 کی دہائی میں اس سے بھی بڑا خواب دکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ مغربی سرحد سے طاقت، توانائی اور کمک حاصل کر کے مشرقی سرحد کا زیادہ اعتماد کے ساتھ دفاع کیا جا سکے گا اور وہاں سے ابھرنے اور امڑنے والے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ اسی امید پر سوویت یونین کے خلاف 7 جماعتی اتحاد کی بھی حمایت کی جاتی رہی اور اسی امید پر بہت محتاط انداز میں امریکہ کے خلاف طالبان کی مدد بھی ہوتی رہی۔ جنرل حمید گل کو ایک فوجی ڈاکٹرین کا بانی اور معمار نہ صحیح مگر شارح اور ترجمان ضرور کہا جا سکتا ہے۔ جنرل حمید گل تو آن دا ریکارڈ کہتے رہے کہ جس دن امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا تو خطے کی ہوا اور فضا بدل جائے گی۔ اس کے اثرات کشمیر پر بھی مرتب ہوں گے۔ ابھی ان کے خطابات کے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے ہمارے ایمان اور ولولوں کو تازہ کرنے اور بہت سوں کو جھومنے پر مجبور اور مسحور کر دیتے ہیں۔ افغانستان سے آخری امریکی کو نکلے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ بگرام ایئر بیس سے امریکہ کے آخری سپاہی کا انخلاء اور پھر پاکستان کے ذریعے امریکہ روانگی کا منظر بلا شبہ اس انداز کا تھا کہ جیسے ٹینکوں پر بیٹھ کر دریائے آمو عبور کرنے والے سوویت فوجیوں نے جو منظر دکھایا تھا۔ 2 برس سے کابل میں نہ بھارت نواز کہلانے والے حامد کرزئی اور نہ اشرف غنی کی حکومت ہے، بلکہ منظر حمید گل ڈاکٹرین کے عین مطابق تشکیل پا چکا ہے۔ 20 سال تک حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کہلانے والے سراج الدین حقانی اور طالبان کے امیر المومنین اور دنیا کے موسٹ وانٹڈ ملا محمد عمر کے بیٹے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ بگرام ایئر بیس امریکی فوجیوں سے خالی ہو چکی ہے اور اب صرف یہاں ان کی کچھ مادی اشیاء اور تعمیرات کی صورت میں یادوں کی کرچیاں بکھری پڑی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی جنرل حمید گل کے خواب کی کرچیاں بھی 4 سو بکھری پڑی ہوئی مل رہی ہیں۔ اس انخلاء سے پہلے بھارت کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے اور پاکستان کے لیے افغانستان سے ٹھنڈی اور خوشگوار ہواؤں کی بجائے اب تورخم سے لو کے تھپیڑے آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا منظر ہے جیسا کبھی واگا اور اٹاری میں ہوتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر واگا اب خاصا نیوٹرل ہے، جہاں سے نہ گرم اور نہ ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، مگر تورخم ایک فالٹ لائن بن کر لاوا اگل رہا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی شکایتوں کا انداز وہی رہا جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ادوار میں تھا۔ ان دونوں کا اقتدار تو یوں بھی کابل کے گرد و نواح تک محدود تھا۔ اس کے برعکس طالبان مشرقی سرحد پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کے لیے منظر بدلا نہ موسم۔ وہ منظر اور موسم آج بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا جو حمید گل کی تقریروں میں نظر آتا تھا۔ طالبان کے افغانستان اور پاکستان میں کشیدگی کے مختلف ادوار آتے اور گزر جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان لفظوں کی جنگ بھی معمول سا ہو کر رہ گیا ہے۔ مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ کوئی اس کی تلاش میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل کے اسلام آباد اور کابل کی طرح آج بھی ان دونوں کی فریکوینسی اور کیمسٹری نہیں مل رہی۔ چند برس پہلے پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اچانک کابل گئے تھے اور انہوں نے صدارتی محل میں اشرف غنی سے ملاقات کی تھی۔ دوسرے روز اشرف غنی نے اس ملاقات کا بھانڈا یہ کہہ کر پھوڑ دیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ان سے چین کا ساتھ دینے اور سی پیک میں شریک ہونے کا مطالبہ لے کر آئے تھے۔ اس وقت کابل امریکہ کے کیمپ میں تھا اور پاکستان اسے چین کے قریب لانے کی کوششوں میں تھا۔ اس وقت نے
اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کا تسلسل نگران حکومت امریکہ کے قریب بلکہ سایہ عاطفت میں جا چکی ہے اور کابل کے حکمران چین کے قریب ہو چکے ہیں۔ یوں اسلام آباد اور کابل کی سوچ و فکر کی سوئی تضاد کے ہندسے پر اٹک کر رہ گئی ہے۔ جن طالبان کی آمد کی امید پر پاکستان وقت گزارتا رہا کہ وہ طالبان جب برسر اقتدار آئے تو اسلام آباد نے ہی بدل جانے کا راستہ چن لیا۔ گویا کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کابل میں پاکستان کی مشکلات اور مسائل سے کابل حکومت لاپرواہ اور بے نیاز ہے تو پاکستان شکوے بھرے بیانات جاری کرنے کے سوا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تورخم میں افغان فورسز کی طرف سے ایک چوکی کی تعمیر کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور تورخم پھاٹک کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف کابل حکومت ٹی ٹی پی کی کارروائیوں اور کنٹرول سے اسی طرح لا تعلق ہو کر اسے پاکستان کا درد سر قرار دے چکی ہے، جیسا کہ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں بھی کیا کرتی تھیں۔ کابل کے حکمرانوں کے لہجے میں تکبر کی حد تک ایک اعتماد اور تمکنت جھلک رہی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، پاکستانیوں نے کبھی یہ خواب میں بھی نہ سوچا ہوتا کہ وہ کبھی افغانستان کی ترقی اور استحکام کی مثالیں دے کر اپنے حالات کی نوحہ گری کریں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے۔ آج طالبان وہ نہیں رہے 90 کی دہائی میں جن کے امیر المومنین کے دسترخوان کی رونقیں اسامہ کے جہاز کی آمد سے وابستہ ہوا کرتی تھیں۔ آج کی جو طالبان حکومت ہے وہ افغانستان کی تعمیر نو میں جت کر رہ گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ 2 دن قبل جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں امسال افغان کرنسی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی 9% کم رہی۔ رپورٹ کے مطابق اس سال اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں 12% کمی رہی۔ مہنگائی میں کمی کی وجہ افغان کرنسی کا مستحکم ہونا اور طلب کے مقابلے میں رصد کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک ڈالر کی خرید و فروخت پر پابندی بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان کرنسی بھارتی کرنسی سے بھی زیادہ مستحکم ہو چکی ہے۔ اس وقت $1 کی قیمت 72.28 افغانی ہے، جبکہ بھارت کی کرنسی کا ریٹ 82.73 ہے۔ عالمی اداروں سے اکثر ناراض اور نالاں رہنے والے طالبان حکمرانوں نے ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین اس وقت افغانستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور افغانستان سے تیل نکالنے کے منصوبے میں ہی چین $590 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سڑکیں $1 ملین کی سڑکیں، پل، ڈیم، مصنوعی دریا سمیت افغان حکمران تعمیر نو میں لگ گئے ہیں، جس سے ان کا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں افغانستان اور پاکستان کے درمیان مستقل کھٹ پٹ کی بنیاد بنتی جا رہی ہیں۔ داعش، خراسان اور ٹی ٹی پی کے بانی اور سرپرست کون ہیں؟ ایک زمانہ اس سے واقف ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں تو دمشق اور بغداد میں کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔